باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا۔ ہم اگر تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی اختیار مل جاتا ہے، ادب کو تو ہم اپنا غلام ہی سمجھتے ہیں۔ ادب سے مراد ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم کوئی آسمانی چیز ہیں۔ ہمیں جو حق حاصل ہے وہ دوسرے کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو اختیار آپ کو ملا ہے اس اختیار کا تعلق آپ سے ضرور ہے، مگر وہ آپ ہرگز نہیں ہیں۔ کل کو اگر وہ اختیار آپ سے چھن جائے یا آپ خود اس اختیار کو کسی وجہ سے نبھانے کے قابل نہ رہیں تو کیا کرو گے؟ اپنے اختیار کو جس کام کے لیے دیا گیا ہے امانت سمجھ کر اسی کام کے لیے استعمال کرو۔ اس کی وجہ سے اس کے ناجائز استعمال کرنے کی وجہ سے آپ ظالم اور بے ادبوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ کا شمار ظالموں کی لسٹ میں ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس کو اپنی عزت سمجھیں گے؟ اپنے آپ کو بااختیار سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں، آپ ظالموں کی لسٹ میں ہوں گے۔ دیکھنے سننے والے آپ کو بے ادب ظالم کے سوا کچھ اور نہیں سمجھیں گے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتی۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، آپ سے تعلق والے بھی آپ کے اختیار کو اپنا اختیار سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کبھی بھی آپ کی عزت اور معاشرے کی بہتری کے لیے اچھا نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے کہ نیکی دل میں سوچ لو تو بھی ہو جاتی ہے، اور گناہ جب تک آپ سے سرزد نہ ہو جائے تو سزا نہیں ملتی۔ صرف ذکر ہی کافی نہیں، اپنے عہدے کا ہو یا اللہ کا، دونوں میں فرق اور غور کی ضرورت ہے۔ اپنے اختیار پر غور نہیں کرو گے آپ کبھی بھی کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر ذکر میں اللہ ہے تو غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہمارے فکر میں بھی، ہماری سوچ میں بھی اللہ موجود ہے کہ نہیں۔ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ جب آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے تو آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ سے ضرور کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کے گواہ صرف آپ خود ہی ہیں۔ وہ گناہ آپ کو ضرور بے چین کرتا ہے۔ طاقت بعض اوقات ایسے بھی استعمال ہو جاتی ہے جہاں کوئی آپ کو سزا دینے والا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی بادشاہ کو قتل کیا جائے اور اس کی بادشاہی پر قبضہ کر لیا جائے تو آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، لیکن ایسے میں آپ کی بے چینی ہی آپ کی سزا ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہ 4 دن کی زندگی، نہ کوئی چیز آپ کے ساتھ جانی ہے اور نہ ہی کوئی طاقت اختیار آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے۔ جب آپ کے اندر ڈر پیدا ہو جائے تو استغفار ضروری ہے۔ اے اللہ مجھے میرے اندیشوں سے بچا۔ استغفار پڑھنے سے اور یہ دعا کرنے سے آپ سکون میں چلے جاتے ہیں۔ ڈر اور خوف کے درمیان صرف استغفار ہی امید ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہم سب جو زمین کے باشندے ہیں اور ہم سب ان اختیارات کے ناجائز استعمال ہونے میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ جو ہم عام لوگ ہیں، ہم بھی ان ناجائز استعمال کرنے والوں کے برابر کے شریک ہیں، ان کے اختیارات میں، اور ہم سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور بھگت بھی رہے ہیں۔ ہمارا لالچ اور ہماری کمزوریوں کو یہ صاحب اختیار جانتے ہیں کہ ہم کتنے دلیر ہیں۔ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ہم پر کر لیتے ہیں۔ ان سب باتوں پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے قصوروار خود ہی ہیں۔ یہ تھا آج کا خیال یاد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔